سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فری نے ہوش میں آ کر دیکھا وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں تھی۔ جمشید اور شابے بستر کے قریب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جمشید نے پاس آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں محبت سے لیا، پھر پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ او گاڈ، دھماکے کی آواز کیسی خوفناک تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سامنے کوئی بم بلاسٹ ہوا ہو۔ وہ کیسا دھماکہ تھا جمشید؟ جمشید نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر کہا، بم کا ہی دھماکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری سلامتی منظور تھی۔ دیکھو، ہم زندہ سلامت ہیں۔ ہمیں ذرا سی بھی خراش نہیں آئی ہے۔ تعجب ہے، ہم بچ کیسے گئے؟ ہم دکان کے پچھلے حصے میں تھے۔ دھماکہ ہوتے ہی میں تمہیں اٹھا کر پچھلے دروازے سے دور چلا آیا تھا۔ شابے ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد کہا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، توانائی محسوس کر رہی ہیں نا؟ جی ہاں، مگر حلق خشک ہو رہا ہے۔ آپ کو ٹھنڈا دودھ یا جوس پینا چاہیے۔ اگر گھر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کاؤنٹر پر آ کر ہسپتال کا بل ادا کیا، پھر ایک قریبی ریستوران میں آ کر برگر کے ساتھ تینوں کے لیے جوس کا آرڈر دیا۔ فری نے گھڑی دیکھ کر کہا، اتنی دیر ہو چکی ہے، ہم 8 بجے لبرٹی مارکیٹ آئے تھے اور اب 11 بجنے والے ہیں۔ ممی اور ڈیڈی میرے لیے پریشان ہوں گے۔ جمشید نے کہا، انہیں پریشان ہونے دو، آج گھر نہیں جاؤ گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ کوئی خاص پلاننگ ہے؟ ہاں، تم نے دیکھا تھا کہ تابانی اور مراد اپنی گاڑی میں ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ شابے اور دلیر خان ان دونوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہاں، تابانی اور مراد لبرٹی مارکیٹ تک ہمارے پیچھے آئے تھے۔ فری نے شابے سے پوچھا، تم نے تابانی کو نہیں پکڑا؟ شابے نے کہا، ہم نے پکڑ لیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ دلیر خان اسے لے گیا ہے۔ اسے ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں سے وہ فرار نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہماری جان لینا چاہتے تھے، انہوں نے ہی بم کا وہ دھماکہ کیا تھا۔ فری نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، شابے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تابانی بھی اسی جیولر کی دکان میں گیا تھا، وہاں اس نے شو کیس میں کچھ رکھا۔ شابے کو دور سے نظر نہیں آیا، لیکن جب تابانی دکان سے نکل کر تیزی سے بھاگتا ہوا شابے کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا، تب ہی شو کیس کے پاس دھماکہ ہوا تھا۔ جمشید نے کہا، مراد سمجھ رہا ہوگا کہ ہم دونوں مر چکے ہیں۔ اس نے گھر جا کر تمہارے والدین کو موت کی اطلاع دی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں مراد کو ہماری موت کا یقین ہو جائے۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، تم میری امی ابو کے ساتھ رہو گی۔ میں مراد کے خلاف کچھ اور ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اپنا موبائل فون مجھے دو۔ فری نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا، تم پر دھماکے کا اثر نہیں ہوا؟ تم اتنے ہوش و حواس میں تھے کہ میری بھی حفاظت کی اور میرے پرس کی بھی۔ آئی لو یو جمشید۔ اس نے پرس سے موبائل فون نکال کر اسے دیا۔ وہ فون لے کر نمبر ڈائل کرتا ہوا ریستوران کے باہر ایک تاریک حصے میں آیا، پھر رابطہ ہونے پر بولا، سر، میں جمشید بول رہا ہوں۔ بہت اہم رپورٹ ہے، اس لیے اتنی رات کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ لبرٹی مارکیٹ میں بم دھماکے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ سن چکا ہوں، آگے بولو۔ میں اکرام شاہ، سابق MNA کی صاحبزادی فرخندہ کے ساتھ اس جیولری کی دکان میں تھا۔ تابانی اور مراد نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے وہ بم دھماکہ کیا تھا۔ آر یو شور؟ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہیرا منڈی کی طوائفوں کی انجمن کا سیکٹری شوبان عرف شابے چشم دید گواہ ہے۔ اس نے تابانی کو دکان میں بم رکھ کر بھاگتے دیکھا تھا۔ شابے کے ساتھی دلیر خان نے تابانی کو زخمی کر کے قیدی بنا لیا ہے۔ میں اس سے تمام حقیقت اگلوانے کی کوشش کروں گا۔ وہ بم کیسے بلاسٹ ہوا تھا؟ سر، وہ ٹائم بم نہیں ہوگا، کاؤنٹر میں شو کیس کے قریب تھا۔ وہ ٹائم بم سے ابھرنے والی ٹک ٹک کی آواز سن سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مراد کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ جب تابانی دکان سے باہر بھاگتا ہوا دور نکلا، تب مراد نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر اسے بلاسٹ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایسے خطرناک بم اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ چیزیں اس موبائل دواخانے والی گاڑی میں چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی رات بڑی رازداری سے ان کے موبائل دواخانے اور ایمبولنس کو چیک کروں۔ بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ مراد کو ذرا بھی شبہ ہو گیا تو گرفت میں آنے سے پہلے تمام قابل گرفت دھماکہ خیز مادہ اس ایمبولنس سے غائب کر دے گا۔ میں بڑی ہوشیاری سے کام کروں گا سر۔ آپ ایک زحمت کریں، اکرام شاہ کی کوٹھی میں ایک مسلح نائٹ چوکیدار ہے۔
آپ اپنے قابل اعتماد ایک افسر اور سپاہی کو وہاں بھیج کر اس نائٹ چوکیدار کو اپنے پاس بلا کر اسے اپنے اعتماد میں لیں، تاکہ وہ صبح سے پہلے اس کوٹھی میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ کر مراد اور اکرام شاہ کو یہ نہ بتائے کہ رات کو وہ چند گھنٹوں کے لیے غیر حاضر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا۔ تم تابانی کو میرے علاقے کے تھانے میں پہنچا دو، وہاں اسے کڑی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ وہ فون بند کر کے ریستوران میں آیا، پھر فری سے بولا، اب چلو میں تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں گا۔ پھر شعبے کے ساتھ جا کر تابانی کو ایک تھانے میں پہنچانا ہے۔ انہوں نے برگر اور جوس کا بل ادا کیا، پھر ریستوران سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ فری گھر نہیں پہنچی تھی، اس لیے گھر والے جاگ رہے تھے۔ ماں اس کے لیے رو رہی تھی۔ وہ سب جیولر کی تباہ شدہ دکان تک گئے تھے۔ وہاں بیگم نے اپنی تباہ ہونے والی کار بھی دیکھی تھی۔ بڑی حد تک فری کی موت کا یقین ہو رہا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے جسموں کے ایسے چیتھڑے اڑے تھے کہ کوئی ثابت اور سالم نہیں رہا تھا۔ کسی کی بھی لاش قابل شناخت نہیں رہی تھی۔ بیگم نے اکرام شاہ سے کہا، پولیس کو اطلاع دی جائے کہ ہماری بیٹی اس دکان میں تھی، وہ انکوائری کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی اس دکان میں نہ گئی ہو۔ اکرام شاہ نے کہا، میں تمہیں پہلے سمجھا چکا ہوں، جب تک تابانی اور مراد ہمارے مہمان ہیں، پولیس کو کسی بھی بہانے سے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ سراسر تخریب کاری ہے۔ ایسے معاملے میں پولیس یہاں نہ آئے تو اسی میں ہماری بہتری ہے۔ رخشندہ نے مراد کو بڑے پیار سے دیکھا، پھر پوچھا، تم کیا کہتے ہو مراد؟ وہ بولا، انکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے۔ میرا ساتھی تابانی بھی واپس نہیں آیا ہے، مگر میں پریشان ہونے کے باوجود صبح تک اس کا انتظار کروں گا۔ بیگم نے کہا، ہماری ٹوٹی پھوٹی کار وہاں ہے، کیا اسے دیکھ کر پولیس والے یہاں انکوائری کے لیے نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا، آنٹی، میں نے وہاں زخمیوں کو طبی امداد پہنچانے کے دوران میں آپ کی کار کی نمبر پلیٹیں ادھر ادھر پڑی دیکھی تھی، انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ باقی کار اس حد تک جل چکی ہے کہ اب وہ آپ سے منسوب نہیں کی جائے گی۔ رخشندہ نے کہا، ممی، آپ کو بیڈ روم میں جا کر سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری بچی گھر میں نہیں آئی ہے اور تم کہتی ہو کہ میں سو جاؤں؟ کیسے نیند آئے گی مجھے؟ تم کیا جانو میرے اندر بم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ مراد نے کہا، آنٹی آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، میں آپ کو 2 گولیاں دیتا ہوں، اسے نگل جائیں، آپ اعصابی طور پر پرسکون ہو جائیں گی۔ اکرام شاہ نے کہا، مجھے بھی گولیاں دو، اس لڑکی نے مجھے ٹینشن میں مبتلا کیا ہے۔ 1000 بار سمجھایا جمشید سے تعلق نہ رکھے، مگر ضدی اولاد کو ایک دن اپنے والدین سے نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ خدا کرے وہ سلامت ہو، مگر اسے سزا ضرور ملے گی۔ مراد اپنے کمرے سے جا کر 4 گولیاں لے آیا۔ رخشندہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اسے آنکھ ماری۔ وہ مسکرا کر پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس لے آئی۔ مراد نے 2 گولیاں بیگم کو اور 2 اکرام شاہ کو دیں۔ انہوں نے پانی سے ان گولیوں کو نگل لیا۔ رخشندہ نے کہا، ڈیڈی، فری کی ایک سہیلی ایسی ہے جس کے گھر میں فون نہیں ہے، کیا میں اس کے گھر جاؤں؟ ہو سکتا ہے فری وہاں ہو۔ نہیں رخشی، رہنے دو، اتنی رات کو اکیلی کہاں جاؤ گی؟ مراد نے کہا، انکل، میں آپ کی کار میں رخشی کو لے جاؤں گا۔ اکرام شاہ نے انکار میں ہاتھ ہلا کر کہا، نہیں، میں نے پہلے ہی دن تمہیں اور تابانی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میری بیٹیوں سے دور رہو گے۔ میری بیٹی اتنی رات کو تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ بیگم نے منہ کھول کر جمائی لیتے ہوئے کہا، مجھے تھکن سی ہو رہی ہے، رخشی میرے ساتھ بیڈ روم میں چلو، آج تم میرے ساتھ سو گی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر سے اٹھی، پھر رخشی کے ساتھ جانے لگی۔ اکرام شاہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی ذرا کمر سیدھی کروں گا، بھائی دوا بہت اچھی ہے، بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ وہ زیر لب بولتا ہوا دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ مراد تنہا ڈرائنگ روم میں کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ تابانی کے ساتھ اینکسی میں رہتا تھا۔ اس رات تابانی کے نہ آنے سے وہ کچھ پریشان تھا، مگر یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ آئے تو اچھا ہے۔ وہ اسے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس بات پر دونوں ساتھیوں میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔ لاہور آنے کے بعد وہ رخشندہ کا جیسے دشمن ہو گیا تھا۔ مراد سے کہہ چکا تھا، اگر رخشندہ کو پھانسو گے اور کبھی اس کے پاس جاؤ گے تو دوسرے دن گھر والوں کو اس کی لاش ملے گی۔ تابانی بہت بے رحم تھا، جسے ناپسند کرتا تھا اسے بڑی صفاقی سے قتل کر دیتا تھا۔ مراد نہیں چاہتا تھا کہ اکرام شاہ کے گھر میں رہ کر بات بگڑ جائے۔ اس گھر کی ایک لڑکی قتل ہو اور نتیجے میں راہ والوں کی طرف سے دونوں کو سزائے موت ملے۔ وہ بڑی دیر تک ڈرائنگ روم میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بیڈ روم میں آیا، وہاں سے دبے قدموں چلتا ہوا دوسرے بیڈ روم کے دروازے پر آیا۔ وہاں بیگم گہری نیند میں تھی، رخشندہ اس کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ مراد کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، بستر سے اتر کر اس کے قریب آئی، پھر اس سے کترا کر ایک طرف جانے لگی۔
وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پوری کوٹھی کے اندر پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر سر گھما کر اسے شوخی سے دیکھتے ہوئے بولی، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ قریب آ کر بولا، تمہاری ادائیں بلا رہی ہیں۔ اگر میں کہوں باہر جاؤ تو اس کا مطلب ہوگا نہ جاؤں، تمہارے کمزور انکار کو اقرار میں بدل دوں۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ دوسرے کمرے میں اکرام شاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے راہ کی طرف سے آئندہ الیکشن لڑنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے مل چکے تھے، لیکن رقم دینے والے یوں ہی تو نہیں دے دیتے۔ اس کے عوض اپنے ایجنٹوں کے تحفظ کی ضمانت بھی لیتے ہیں، اور ایجنٹ ان کے بیڈ روم کے بند دروازوں کے پیچھے ان کی عورتوں سے سود بھی وصول کرتے ہیں۔ کیا ایسے بے شرم سیاستدانوں کے الیکشن جیتنے سے اور حکومت بنانے سے ملک کا مقدر بدل جاتا ہے؟ کیا ایسے رہنماؤں سے قومیں پہچانی جاتی ہیں؟ دلوں کی گندگی ذہنوں کی ویرانی نہیں جاتی، کب اپنے وضع بدلے گی یہ حیرانی نہیں جاتی۔ میری ملت کی طرز فکر کب رشک جہاں ہوگی، بنا کردار کوئی قوم پہچانی نہیں جاتی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے لیکن سارا عالم نہیں سوتا، کچھ گناہ کے لیے اور کچھ فرض کی ادائیگی کے لیے جاگتے ہیں۔ جمشید کے ساتھ انٹیلیجنس کے کئی سراغ رساں اکرام شاہ کی کوٹھی کے احاطے میں آئے تھے۔ وہاں وہ بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی جو موبائل شفا خانہ اور ایمبولنس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ جمشید اور ایک سراغ رساں اس گاڑی کو اندر سے اچھی طرح چیک کرنے لگے۔ 3 سراغ رساں اینیکسی کے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ 4 سراغ رساں کوٹھی کا بیرونی دروازہ ایک تار کے ذریعے کھول کر اندر پہنچے۔ وہ سب بڑی خاموشی سے دبے پاؤں چل رہے تھے اور بڑی احتیاط سے تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے کوٹھی کے اندر 2 بیڈ روم میں بیگم اور اکرام شاہ کو گہری نیند میں دیکھا تھا۔ تیسرے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دروازے سے کان لگا کر سنا، اندر سے بہت دھیمی دھیمی سی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر سنائی دے رہی تھیں۔ باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں، یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد بول رہے ہیں۔ اس سراغ رساں نے دروازے کی چٹخنی باہر سے لگا دی۔ باقی جاسوس منہ پر نقاب لگائے بیگم اور اکرام شاہ کے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ بیگم کے تکیے کے نیچے چابیوں کا گچھا رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے چابیاں نکالتے وقت ایک جاسوس نے محسوس کیا کہ بیگم غیر معمولی طور پر گہری نیند میں ہے۔ اس نے بیگم کی کن پٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اسے ہلایا، مگر وہ سوتی رہی۔ دوسرے نے سرگوشی میں کہا، معلوم ہوتا ہے خواب آور گولیاں کھا کر سو رہی ہے۔ دوسرے بیڈ روم میں تلاشی لینے والوں نے اکرام شاہ کے بارے میں بھی یہی معلوم کیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک کوٹھی میں بیگم، اکرام شاہ، رخشندہ اور مراد ہیں۔ اب بیگم اور صاحب کی گہری نیند سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ رخشندہ اور مراد ایک بیڈ روم میں ہیں، اور وہ ایک بیڈ روم میں کیوں ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس موبائل شفا خانے اور ایمبولنس کے نیچے جو چور خانہ بنا ہوا تھا اس میں سے کئی بم، ریموٹ کنٹرول، 2 کلاشن کوفیں اور 2 TT برآمد ہوئے۔ اینیکسی سے تابانی اور مراد کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات نہیں ملے۔ یہ چیزیں بیگم کے بیڈ روم میں آئرن سیف کے اندر حفاظت سے رکھی ہوئی تھیں۔ 4 دن پہلے اکرام شاہ نے راہ والوں سے 1.5 کروڑ روپے وصول کیے تھے۔ اس رقم کے 3 حصے بیگم، اکرام شاہ اور رخشندہ کے بینک میں جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کا کوئی حساب نہیں تھا، اچانک اتنی رقم ان کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے زیورات کے 10 عدد سیٹ تھے جن کی مالیت 1 کروڑ سے اوپر ہوگی۔ ان کے علاوہ ایسی دستاویزات جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے لاہور اور اسلام آباد کے مہنگے علاقوں میں کروڑوں روپے کی زمینیں اور عالی شان کوٹھیاں خریدی ہیں۔ جمشید نے فون کے ذریعے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، سر ہم کامیاب رہے ہیں، صرف تابانی اور مراد ہی نہیں، اکرام شاہ کے خلاف بھی بہت سے دستاویزی ثبوت ملے ہیں۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، میرا انتظار کرو، میں کمشنر اور ایک مجسٹریٹ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ رخشندہ کے بیڈ روم کے اندر 0 پاور کی نیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے اور ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ مراد نے ایک آدھ بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوششیں کی تھیں۔ رخشندہ نے کہا، تم تیسری بار ایسا کر رہے ہو، کیا تم کسی کی آہٹ سن رہے ہو؟ وہ اس کے کان میں بولا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوٹھی کے اندر کوئی ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ممی اور ڈیڈی تو صبح سے پہلے اٹھیں گے نہیں۔ وہ بولا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے دوا نے زیادہ اثر نہ کیا ہو۔ وہ بستر سے اتر کر دروازے کے پاس آیا، پھر دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ رخشندہ نے بھی آ کر سننے کی کوشش کی، تب انہیں بہت دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں دروازے سے ذرا دور ہو گئے۔ مراد نے سرگوشی میں کہا، آواز سے ایسے لگ رہا ہے کوئی یہاں سے دور ڈرائنگ روم میں ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر بولنے کا انداز ایسا ہے
جیسے ٹیلی فون پر باتیں کر رہا ہو۔ شاید ڈیڈی ہیں، ان کی آنکھ کھل گئی ہوگی، وہ فون پر کسی سے ضروری باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ میری آزمائی ہوئی دوا بے اثر کیوں ہو گئی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، دوا کو بے اثر ہونے دو، میں تو تمہارے اثر میں ہوں، فکر نہ کرو، ڈیڈی فون کرنے کے بعد سو جائیں گے، میرے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھر رہی ہو۔ وہ دونوں پھر تیزی سے دروازے کے پاس آئے۔ اس بار آواز قریب سے سنائی دی۔ بند دروازے کے باہر ٹی وی لاؤنج تھا، وہاں کوئی بول رہا تھا، ہیلو، اللہ دیتا اسپیکنگ۔ ہاں، ویسے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، پھر بھی تلاش جاری ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور کام کا ثبوت حاصل ہو جائے۔ ہاں جی، ہم ڈی جی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ مراد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے کے اس پار موت بم دھماکے کے الزام میں گرفتاری تھی۔ پاکستانی سراغ رسانوں نے بم دھماکے کا باقی مواد ایمبولنس کے چور خانے سے حاصل کر لیا ہوگا، اور اب تابانی کی عدم موجودگی کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ پہلے سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے بہت کچھ اگلوانے کے بعد اس کوٹھی پر چھاپا مارا گیا ہے۔ وہ کمرے میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ فرار ہونے کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا۔ ایک کھڑکی تھی، اس کی چوکھٹ پر لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا، میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دیوار پر گھونسا مار کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کمرے کی ایک ایک چیز پر نظریں ڈالتا ہوا بولا، کیا تمہارے پاس پستول وغیرہ ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں ہے، تمہاری جان پر بنی ہے اور میری عزت 2 کوڑی کی ہونے والی ہے۔ اخباروں میں چرچا ہوگا کہ ہم ایک ہی بیڈ روم میں رات گزار رہے تھے۔ اس نے ٹیلی ویژن کی طرف دیکھا، پھر رخشندہ کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے وہاں آیا۔ ٹی وی کے اوپر ایک ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھنے اور سوچنے لگا۔ رخشندہ نے پوچھا، تم اس ریموٹ کنٹرول سے کیا کرو گے؟ مراد نے پوچھا، یہاں کوئی لوہے یا پیتل کی چھوٹی سی چیز ہے؟ وہ انکار میں سر ہلانے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر سنگار میز کی طرف آیا۔ اس کی دراز کھول کر دیکھا، وہاں کئی شیڈ کی لپسٹکس رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے کور کا رنگ سنہری تھا، دور سے پیتل کی چیزیں لگتی تھی۔ اس نے لپسٹک کو اٹھا کر رخشندہ سے کہا، اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھو۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں فوراً کرتی جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھنے لگی۔ وہ اسے لپسٹک دکھاتے ہوئے بولا، میں اسے تمہارے جوڑے میں آدھا ٹھونس دوں گا۔ یہ پیتل کے کور کا ایک ننھا سا بم نظر آئے گی۔ میں فریب نظر سے کام لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسے اس کے جوڑے کے اوپری حصے پہ ٹھونسنے لگا۔ آدھی لپسٹک جوڑے کے اوپری حصے سے جھلک رہی تھی اور وہ لپسٹک نہیں لگ رہی تھی۔ رخشندہ نے کہا، میں سمجھ رہی ہوں، تم اسے ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والا بم ظاہر کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ تو ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہے، وہ پہچان جائیں گے۔ مراد نے جیب سے رومال نکال کر نصف ریموٹ کنٹرول کو لپیٹ لیا۔ اب وہ نصف دکھائی دے رہا تھا۔ جب یہ دہشت پیدا کر دی جائے کہ بالکل قریب ایک بم بلاسٹ ہونے والا ہے تو سب کو اپنے بچاؤ کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی اس پر توجہ نہیں دے گا، صرف دیکھے گا۔ خوفزدہ ہو کر دیکھنے سے میری چالاکی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ رخشندہ کا بازو تھام کر اسے دروازے کے پاس لے کر آیا، پھر اسے کھولنا چاہا۔ پتہ چلا دروازے کو باہر سے بند کیا گیا ہے۔ وہ دستک دیتے ہوئے بولا، دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، لیکن تم اپنے چوہے دان میں شیر کو پھانس نہیں سکو گے۔ ذرا دروازہ کھول کر دیکھو، میں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کس طرح اپنے ساتھ تمہاری موت کا بھی سامان کیا ہے۔ جمشید اور اس کے سراغ رساں ساتھی یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں رخشندہ کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے بچا لو۔ مراد نے ایک ننھا سا خطرناک بم میرے بالوں کے جوڑے سے منسلک کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، میں مرنے والی ہوں، موت مجھ سے لگی ہوئی ہے، مجھے بچا لو۔ جمشید سوچتی ہوئی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مراد، ہم دروازہ کھول رہے ہیں، رخشندہ کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آ جاؤ۔ سہولت سے گرفتاری پیش کرو گے تو تمہاری سزا میں نرمی کی جا سکے گی۔ مراد نے چیخ کر کہا، مجھے نادان بچہ سمجھتے ہو؟ تم لوگوں نے تابانی سے بم دھماکے کے بارے میں اگلوا لیا ہے۔ ہم کئی لوگوں کے قاتل بن چکے ہیں۔ میں گرفتار ہو کر سزائے موت سے بچ نہیں پاؤں گا۔ مجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیا گیا تو یہاں ایک دھماکے سے سب کو ساتھ لے مروں گا۔ وہ رخشندہ کے ساتھ کھڑکی کے پاس آیا، اس کے پردے کو ایک طرف ہٹایا، اس کے پٹ کھولے، پھر کہا،
یہاں کھڑکی کے پاس آ کر دیکھو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں صرف ایک بٹن دبا کر اس پوری کوٹھی کو کھنڈر بنا سکتا ہوں۔ میرے سر پر موت ناچ رہی ہے، میں مروں گا تو تم سب کے ساتھ مروں گا۔ جمشید اور اس کی ساتھی کھڑکی کے پاس آ کر دیکھنے لگے۔ مراد نے رخشندہ کی پشت کھڑکی کی طرف کی، ان سے کہا، یہ دیکھو، میں نے بم کو اس کے جوڑے سے باندھ رکھا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ میرے ساتھ یہ بھی مرے گی، سب مریں گے۔ زندگی چاہتے ہو تو دروازہ کھولو اور مجھے رخشندہ کے ساتھ جانے دو۔ جمشید نے کہا، ہم یہاں تباہی اور کسی کی موت نہیں چاہتے، تمہیں یہاں سے جانے دیں گے، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارے ڈائریکٹر آنے والے ہیں، وہ بھی ان حالات میں تباہی نہیں چاہیں گے۔ امن و سلامتی کی خاطر تمہیں جانے دیا جائے گا۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی حماقت نہ کرو، میں اپنی سلامتی اور موت کا فیصلہ خود سنا رہا ہوں۔ 1 منٹ کے اندر یہ دروازہ نہیں کھلا تو موت ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔ رخشندہ نے ان کی طرف پلٹ کر روتے ہوئے کہا، جمشید مجھے بچا لو، میں تمہاری فری کی بہن ہوں، میں زندہ رہوں گی تو فری سے تمہاری شادی ضرور کراؤں گی، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ جمشید اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے کے انداز میں بول رہی تھی مگر رو نہیں رہی تھی۔ اس کے سر سے موت بندھی ہوئی تھی، اسے خوف سے تھر تھر کانپنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مراد نے کہا، 40 سیکنڈ گزر چکے ہیں، 1 منٹ پورے ہونے میں 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ جمشید نے کہا، ٹھیک ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر اسے کھول دیا، پھر پیچھے ہٹ کر بولا، باہر آ جاؤ، ہم تمہیں جانے کا موقع دے رہے ہیں۔ وہ رخشندہ کے پیچھے اس کی گردن دبوچ کر دروازے کے باہر آیا، پھر بولا، تم سب ہتھیار پھینک دو اور اس کمرے میں چلے جاؤ، میں تم سب کو کمرے میں بند کر کے جاؤں گا۔ وہ رخشندہ کی گردن دبوچے دیوار سے لگ کر چلتا ہوا آگے بڑھا تاکہ وہ لوگ ہتھیار پھینک کر کمرے میں جائیں اور وہ دروازے کو باہر سے بند کر دے۔ اس نے گرج کر کہا، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں؟ ہتھیار پھینکو اور کمرے میں جاؤ۔ جمشید نے کہا، تم نے ریموٹ کنٹرول کو رومال سے لپیٹ رکھا ہے، ذرا برقع اتار کر اس کا جلوہ دکھاؤ، پھر ہم ہتھیار پھینک دیں گے۔ جمشید کی باریک بینی نے اسے چونکا دیا، پھر بھی وہ ڈھٹائی سے بولا، میں ایسی چیزوں پر اپنی انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑتا، اس لیے اسے رومال سے پکڑا ہے۔ تمہیں یہاں سے فرار ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول بھی تمہارے ساتھ جائے گا، کوئی تمہاری انگلیوں کے نشانات نہیں دیکھ پائے گا۔ تم یہ رات رخشندہ کے ساتھ گزار رہے تھے، یہ رومال اسے محبت کی نشانی کے طور پر دے دو، کچھ تے دے جا نشانی تیری مہربانی۔ مراد نے غصے سے کہا، جمشید ہتھیار نہیں پھینکو گے، خواہ مخواہ ضد کرو گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی حرام موت مارو گے۔ میں 10 تک گنتا ہوں، گنتی ختم ہوتے ہی میں اس کا بٹن دبا دوں گا۔ وہ 1 سے گننے لگا۔ رخشندہ نے پریشان ہو کر ایک بار مراد کو دیکھا، پھر جمشید کو دیکھا تو اس نے کہا، اسے گنتی پڑھنے دو، تمہارے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے لیکن موت کا خوف نہیں ہے، تمہیں خوف سے لرزنا چاہیے۔ وہ فوراً ہی تھر تھرانے کے انداز میں لرزنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر مراد نے 9 تک گن کر کہا، دیکھو میری گنتی پوری ہونے والی ہے، اپنا نہیں تو اپنے ساتھیوں کی سلامتی کا خیال کرو۔ جمشید نے پوچھا، کیا تمہیں 9 تک گنتی آتی ہے؟ اب 10 تک گن بھی چکو، چلو میں کہہ دیتا ہوں 10۔ کمان، مراد اسے غرا کر دیکھنے لگا۔ جمشید نے کہا، اللہ دیتا، ساتھیوں کے ساتھ اس کے قریب جا کر بڑی احتیاط سے ہتھ کڑی پہناؤ، یہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو اس کے پیروں پر فائر کر دو تاکہ یہ بھاگنے کے نہیں لنگڑانے کے قابل رہ جائے۔ اللہ دیتا اور ساتھیوں نے جمشید کی ہدایات پر عمل کیا۔ مراد کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول چھوٹ کر گر پڑا، اسے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ایک مجسٹریٹ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کے ساتھ آیا۔ مراد کو ہتھ کڑی پہنا کر فرش پر اکڑو بٹھایا گیا تھا۔ رخشندہ ایک گوشے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ جمشید نے اعلیٰ افسران کے سامنے وہ تمام بم اور اسلحہ پیش کیا جو ایمبولنس کے چور خانے سے برآمد ہوئے تھے۔ سیف سے برآمد ہونے والی دستاویزات اور ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے زیورات کے 10 سیٹ بھی پیش کیے گئے۔ ان تمام چیزوں کی لسٹ تحریری طور پر پہلے ہی تیار کی جا چکی تھی۔ اس پر مجسٹریٹ اور دوسرے افسران نے دستخط کیے۔ جمشید نے کہا، اکرام شاہ اور اس کی وائف کو نہ جانے کیسی خواب آور دوا کھلائی گئی ہے، وہ اب تک گہری نیند میں ہے۔ ڈی جی نے اللہ دیتا سے کہا، فون کرو اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کو بلاؤ، یہاں تمہارے ساتھ مسلح سپاہی رہیں گے، ڈاکٹروں کے علاوہ کسی اور کو کوٹھی کے احاطے کے بھی اندر نہ آنے دینا۔ اللہ دیتا نے کہا، سر اکرام شاہ سیاسی بندہ ہے، اگر کوئی سرکاری عہدیدار آئے تو کیا کریں؟ کوئی بڑا عہدیدار ہو تو اسے آنے دو، لیکن پہلے مجھ سے فون پر بات کرواؤ۔ اکرام شاہ اور اس کی وائف کو فون استعمال نہ کرنے دو۔ جمشید اور دوسرے جاسوس وہاں اللہ دیتا کو سپاہیوں کے ساتھ چھوڑ کر
مراد کو لے کر اپنے اعلیٰ افسران کے حکم کے مطابق اس تھانے میں پہنچے جہاں تابانی کو پہلے ہی حوالات میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مراد کو بھی آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا۔ تابانی اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر بولا، تھینکس گاڈ، تم آ گئے، ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسم کھائی تھی۔ مراد نے لپٹے رہنے کے دوران میں اس کے کان میں پوچھا، کیا تم نے سب کچھ اگل دیا ہے؟ وہ یہ اقرار کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم را کے ایجنٹ ہیں اور لبرٹی مارکیٹ میں ہم نے دھماکہ کیا ہے، لیکن میں اب تک انکار کر رہا ہوں۔ شاباش، ہمیں انکار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے امریکی پاسپورٹ کو جعلی ثابت کرنے میں انہیں مہینوں لگ جائیں گے، تب تک ہمارے اوپر والے ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ مراد، جب تک رہائی کی کوئی صورت نہ نکلے میں تمہارے ساتھ جیل میں رہوں گا، تم سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چومنے لگے۔ تابانی نے کہا، اگرچہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مگر میں بہت خوش ہوں، تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے حوالات کا آہنی دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اوئے چلو، بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ تابانی آگے نہ بول سکا۔ مراد اس کا ہاتھ تھام کر آہنی سلاخوں سے باہر آیا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر، آئی جی پولیس، کمشنر اور مجسٹریٹ کے ساتھ جمشید بھی موجود تھا۔ تابانی اور مراد کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انٹیلیجنس کے ڈی جی نے کہا، تم دونوں راہ کے ایجنٹ ہو، راجستھان سے آئے ہو اور خود کو امریکی شہری کہتے ہو۔ مراد نے کہا، ہمارا راہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارے پاسپورٹ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو ہو جائے گی، تمہارے موبائل، شفا خانے اور ایمبولینس سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ اس بات کے چشم دید گواہ ہیں کہ تم دونوں نے لبرٹی مارکیٹ میں بم دھماکے کے ذریعے تخریب کاری کی ہے۔ چشم دید گواہ خریدے بھی جا سکتے ہیں۔ ہم موبائل شفا خانے کے ذریعے خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں جھوٹے الزامات میں پھانسنے کے لیے آپ ہمارے موبائل شفا خانے سے ایٹم بم بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ جمشید نے کہا، بڑی ڈھٹائی سے انکار کر رہے ہو، لیکن ہمارے پاس اچھے خاصے ٹھوس ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ تابانی، مراد، تم لوگ کیسے انسان ہو؟ بے گناہ لوگوں کی جانیں لیتے وقت تمہارا ضمیر ذرا بھی ملامت نہیں کرتا ہے؟ تمہاری ماں نے جتنی تکلیفیں سے تمہیں پیدا کیا ہے، اتنی ہی تکلیف سے ان ماؤں نے بھی انہیں پیدا کیا تھا، جنہیں آج تم دونوں نے لبرٹی مارکیٹ میں پلک جھپکتے ہی میں مار ڈالا۔ تم اپنی ماں کو بلاؤ، ہم اس کے سامنے تمہیں قتل کریں گے تو تم قتل ہوتے وقت دیکھو گے کہ تمہاری ماں کی کوکھ میں کیسی آگ لگتی ہے۔ تابانی نے کہا، جمشید، اتنی لمبی تقریر نہ کرو۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم دشمن بن کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ہم مجرم نہیں ہیں، تم سب مل کر تمام قانونی داؤ پیچ آزما لو، ہم بے داغ ہیں، بے داغ ہی رہیں گے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طاقت ہمیں مجرم ثابت نہیں کر سکے گی۔ تم ہمیں مجرم ثابت کرنے کے لیے خدا سے بھی دعا مانگو گے نا، تو وہی سچ سامنے آئے گا جو سچ ہے، اور سچ یہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے اٹک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا، پھر وہ ابکائی لینے لگا، اونک اونک، پھر اسے تھوڑی سی قے ہوئی۔ وہ گرنے والا تھا۔ مراد نے اسے سنبھال کر فرش پر بٹھایا۔ ایک سپاہی سے بولا، پانی لاؤ۔ سپاہی دوڑ کر پانی لے آیا۔ مراد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ 2 گھونٹ پی کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کمشنر نے پوچھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ آئی جی نے کہا، یہ لوگ بڑے زبردست اداکار ہوتے ہیں، کوئی نیا ڈرامہ پلے کر رہا ہے۔ تابانی کا چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا سے بھی دعا مانگو گے تو وہی سامنے آئے گا جو سچ ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، سچ سامنے آ گیا۔ میں حوالات میں مراد کو یہ خوشخبری سنانے والا تھا، اب سنا رہا ہوں۔ میں اپنے مراد کے بچے کی ماں بننے والا ہوں۔ کیا؟ کتنے ہی افسران حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرد اور ماں بننے والا ہے؟ اگر ماں زندہ نہ ہو اور باپ اپنے بچے کی پرورش کرے، اپنے بچے پر اتنی توجہ دے، اس سے اتنی محبت کرے کہ اس کی خاطر دوسری شادی نہ کرے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف باپ بن کر ہی نہیں، ماں بن کر بھی اپنے بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ ان حالات میں ایک مرد اپنے بچے کی ماں بھی کہلاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک مرد کے پاؤں بھاری ہو جائیں، البتہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر مرد کی جنس تبدیل ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جس مرد میں قدرتی تبدیلی ہونے لگتی ہے، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے مختلف مراحل سے گزر کر عورت بن جاتا ہے، پھر کسی سے شادی کرتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مرد ماں بن گیا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت ماں بن چکی ہے۔ تابانی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی پیچیدہ تھا۔